نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك صوت عذاب إن ربك لبالمرصاد صدق اللہ العظیم۔ سورہ الفجر انشاءاللہ ہم 2 یا 3 دن میں مکمل کریں گے، لمبی سورہ ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ والفجر، فجر کی قسم یعنی فجر کے وقت کی قسم، ولیال عشر اور 10 راتوں کی قسم، والشفع والوتر اور جفت اور طاق راتوں کی قسم، واللیل اذا یسر اور رات کی قسم جب وہ چلنے لگے، جانے لگے، رخصت ہونے لگے۔ حل فی ذالک قسم لذی حجر، تو کیا اس سے بھی کوئی بڑی قسم ہے؟ اس سے صاحبان عقل و دانش کے لیے، اہل عقل کے لیے جو عقل رکھتے ہیں۔ اب یہ قسمیں کس چیز کی ہیں؟ پہلی تو فجر کا وقت، یعنی فجر کا وقت روزانہ طلوع ہونا اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ یعنی اللہ رب العزت اگر یہ چاہیں تو رات رات ہی رہ جائے۔ رات کو دن کون کرتا ہے؟ یعنی رات کو پھاڑ کر اس میں سے صبح کو طلوع کون کرتا ہے؟ اللہ رب العزت۔ یہ اللہ ہی کی طاقت ہے، اللہ کی قدرت ہے۔ تو فجر کے یہ جو پورا فنومینا ہے صبح کے طلوع ہونے کا، اس کی طرف توجہ دلائی گئی ہے انسانوں کی کہ ذرا اس کی طرف تم توجہ کرو کہ روزانہ صبح طلوع ہوتی تم دیکھتے ہو۔ اس کی قسم یا اس کی گواہی میں پیش کرتا ہوں۔ ولیال عشر اور 10 راتوں کی۔ ان 10 راتوں کے بارے مفسرین کی 2 آراء ہیں۔ ایک گروہ کا یہ کہنا ہے کہ ان 10 راتوں سے مراد ذی الحج کی 10 راتیں ہیں۔ ذی الحج کا جو عشرہ ہے، پہلی 10 راتیں، چونکہ وہ رمضان کے بعد مقدس راتیں ہیں، مقدس دن ہیں، تو اللہ نے ان کے مقدس ہونے کے اعتبار سے اس کی قسم کھائی ہے۔ اور دوسرے حضرات کا کہنا یہ ہے کہ اس سے مراد پورے مہینے کی 10 راتیں ہیں، چونکہ پہلی 10 راتوں میں چاند جو ہے وہ باریک ہوتا ہے اور پھر آہستہ 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 بڑھتا بڑھتا تھوڑا بڑا ہو جاتا ہے 10 راتوں میں۔ اگلی 10 راتوں میں پھر وہ پورا 14ویں کا چاند بن جاتا ہے، یعنی چاند پورا روشن ہو جاتا ہے۔ اگلی 10 راتوں میں اس کی یہ کیفیت رہتی ہے، اور آخری 10 راتوں میں پھر دوبارہ کم ہونا شروع ہوتا ہے، ہوتے 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 جیسا سورہ یاسین میں اللہ فرمایا پھر کھجور کی ٹہنی کی طرح بن جاتا ہے۔ تو یہ بھی ایک پورا فنومینا ہے۔ یہاں اللہ نے پھر مظاہر قدرت میں سے اس فنومینا کی طرف توجہ دلائی ہے کہ ذرا اس کو تو غور، یہ کون کرتا ہے؟ یعنی چاند کا یہ جو ہیر پھیر جو ہے، چاند کا بڑھنا، چاند کا گھٹنا، کم ہونا، زیادہ ہونا اور چاند کا پورا روشن ہونا، یہ کس کی قدرت سے ہو رہا ہے؟ اللہ کی قدرت سے ہو رہا ہے۔ تو یہاں وہ کہتے ہیں کہ ان سے 10 ہر 10 راتیں مراد ہیں، اور اگلی آیت بھی اس پہ گواہ ہے کہ والشفع والوتر، کہ جو جفت راتیں ہیں یا طاق راتیں ہیں، آڈ اور ایون جو راتیں ہیں، اس سے مراد آڈ ایون کا مطلب یہ نہیں کہ ایک ایک چھوڑ کے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر پہلا 1 ہے، پھر 2 جو ہے جفت ہے، پھر 3 جو ہے طاق ہے، 4 پھر جفت ہے، 5 پھر طاق ہے، 6 پھر جفت ہے، 7 پھر طاق ہے۔ تو یہ بڑی خوبصورت تعبیر اللہ نے فرمائی کہ پورا مہینہ ہی، یعنی ایک دن کے بعد دوسرے دن کا آنا، اس کا مطلب تغییر دن و رات جو ہے، شب و روز کی جو تغییر ہے، شب و روز کا آنا جانا ہے، شب و روز کا بدلنا ہے، اس پورے فنومینا کی طرف توجہ دلائی گئی والشفع والوتر میں۔ یعنی ایک ظاہر ایک دن جفت ہوگا، ایک دن طاق ہوگا، ایک دن جفت ہوگا، ایک دن طاق ہوگا، یہ ہے۔ تو اس پورے مہینے کو اللہ نے توجہ دلائی ہے کہ یہ پورا مہینہ کون بدلتا ہے، ایک دن کے بعد دوسرے دن کا آنا، ایک رات کے بعد دوسری رات کا آنا، چاند کا گھٹنا، چاند کا بڑھنا، اور واللیل اذا یسر، اور رات جو ہے جب رخصت ہو جاتی ہے،
یعنی رات جو ہے جب رخصت ہونے لگی ہے اور فجر جو ہے طلوع ہوتی ہے، یہ بھی ایک پورا فینومینا ہے، یہ بھی پورا ایک پروسیس ہے۔ ان سب پروسیس کی طرف اللہ رب العزت فرماتے ہیں اگر تم غور کرو دیکھو تو اس میں اہل عقل کے لیے بڑی نشانیاں ہیں۔ یعنی اللہ کو پہچاننا مشکل نہیں ہے، تو قرآن مجید کا اسلوب یہ ہے کہ اس کو پہچاننے کے لیے کسی پڑھے لکھے ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ان پڑھ بھی پہچان سکتا ہے، پڑھا لکھا بھی پہچان سکتا ہے۔ یہ جو مظاہر قدرت جو ہیں اس کو ان پڑھ بھی دیکھتا ہے، پڑھا لکھا بھی دیکھتا ہے، اور یہ اس کی بھی سمجھ میں آ سکتے ہیں اور پڑھے لکھے کی سمجھ میں بھی آ سکتے ہیں، اس لیے یہ کوئی مشکل نہیں ہے۔ یعنی راتوں کا آنا، راتوں کا جانا، صبح کو طلوع ہونا، دن اور رات کا آنا جانا، یہ ساری باتیں اللہ فرماتے ہیں کہ ایسی ہیں کہ اگر تمہارے اندر تھوڑی سی بھی عقل ہے تو تم غور کرو کہ اس کے پیچھے کوئی ذات ہے، اور قسم کس بات پہ ہے کہ جو یہ ذات جو سارے کام کر سکتی ہے وہ یقیناً قیامت کو بھی برپا کر سکتی ہے۔ اصل مسئلہ یہ تھا، یعنی اہل قریش جو ہے اس بات پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے زیادہ جھگڑتے تھے، سب سے زیادہ اعتراض کرتے تھے کہ قیامت کیسے برپا ہوگی؟ ہماری جب قبروں میں چلے جائیں گے، دفن ہو جائیں گے، ہماری ہڈیاں جو ہم مٹی بن جائیں گے، پھر اللہ ہمیں دوبارہ زندہ کرے گا، یہ کس طرح ممکن ہے؟ تو اللہ نے پورے قرآن مجید میں اس بات کا بار بار جواب دیا ہے، اور مختلف طریقوں سے، مختلف اسالیب سے جواب دیا ہے کہ جو اللہ یہ کرنے پر قادر ہے وہ اللہ یہ کیوں نہیں کر سکتا؟ جو اللہ روزانہ صبح کو رات میں بدل سکتا ہے، رات کو صبح کے اندر بدل سکتا ہے، جو چاند کو گھٹا اور بڑھا سکتا ہے، اس اللہ کے لیے انسانوں کو دوبارہ زندہ کرنا، قیامت کا لانا مشکل نہیں ہے۔ تو قیامت کا سمجھنا سب سے مشکل تھا قریش کے لیے، کفار کے لیے، اور باقی چیزیں کچھ زیادہ مشکل نہیں تھی ان کے لیے، قیامت سمجھنا مشکل تھا، انسانوں کا دوبارہ زندہ ہونا، اللہ کے حضور پیش ہونا، اس پہ بڑا اعتراض تھا۔ تو قیامت ایک ایسا عقیدہ ہے کہ آج بھی مسلمانوں کے اندر سب سے زیادہ کمزوری اسی کی ہے۔ یعنی اگر قیامت کے عقیدے پر مضبوط ہو جائے ایمان تو پھر مسلمانوں کے اعمال ٹھیک ہو جائیں۔ یعنی اگر ان کو یہ یقین ہو جائے کہ اللہ کے حضور کھڑے ہونا ہے، پیش ہونا ہے، اپنے ہر عمل کا جواب دینا ہے، تو پھر خود بخود ہی اعمال درست ہونا شروع ہو جائیں گے۔ یعنی تین بڑے عقائد ہیں، اللہ پر، رسالت پر اور قیامت پر۔ یعنی اللہ پر اعتقاد جو ہے وہ عقائد کو درست کرنے کے لیے بہت ضروری ہے۔ عقائد کا جو پورا نظام ہے، تو اللہ پر عقیدہ جو ہے، اللہ پر ایمان جو ہے پورے عقائد کے نظام کو درست کر دیتا ہے۔ رسالت پر ایمان جو ہے ہماری پوری اخلاقیات اور عملی زندگی کو درست کر دیتا ہے، اور قیامت پر جو ایمان جو ہے وہ ہمارے سارے معاملات پر، اعمال پر حاوی ہو جاتا ہے، اور انسان کے سارے اعمال اور سارے معاملات جو ہیں وہ ٹھیک ڈائریکشن کے اندر چلنا شروع ہو جاتے ہیں، کیونکہ اسے یقین ہوتا ہے کہ میں جواب دہ ہوں، میں آزاد نہیں پیدا کیا گیا، مجھے ایک ایک عمل کا، ایک ایک بول کا، ایک ایک گھڑی کا مجھے اللہ کے حضور جواب دینا ہے۔ تو یہی مسئلہ مسلمانوں کا بھی ہے، یعنی کفار کا یہ مسئلہ تو تھا، ہمارا مسئلہ بھی یہی ہے کہ ہمیں بھی قیامت پر پورا کما حق ہو یقین نہیں ہے جس طرح کہ ہونا چاہیے۔ اگر یہ پورا یقین ہو جائے تو پھر مسلمانوں کو مساجد جو ہے فجر کی نماز کے اندر بھی بھرنی شروع ہو جائیں۔ اگر یہ پورا یقین ہو جائے تو فجر کے لیے پھر اٹھ کر آنا مشکل نہ ہو، پھر مساجد کے اندر جگہ باقی نہ رہے۔ کہتے نہیں مسجدیں بہت زیادہ، مسجدیں کم ہیں، اگر سارے نمازی بن جائیں تو ان مسجدوں میں فجر کی نماز کی جگہ نہ ملے، جمعے سے زیادہ نمازی ہو جائیں۔ تو یہ اسی یقین کی کمزوری ہے کہ ہم گھروں کے اندر سوئے رہ جاتے ہیں، یا ہمارے معاملات کمزور ہوتے ہیں، یا ہمارے گناہوں کے اندر ہم ملوث ہو جاتے ہیں۔ تو یہاں پہ یہ مظاہر فطرت جو ہیں جو اللہ نے قریش کی طرف توجہ دلائی ہے، ہم بھی روزانہ دیکھتے ہیں۔ یعنی جو اللہ یہ سارے کام کر سکتا ہے وہ پھر ہمیں قیامت کے دن دوبارہ ہمارا حساب کتاب کیوں نہیں لے سکتا؟ اس کے اندر پوری قوت ہے، طاقت ہے، قدرت ہے۔ اب یہ تو تھی مظاہر فطرت جو ہر انسان دیکھتا ہے۔ اب اگلی جو اللہ نے حوالہ دیا ہے، ریفرنس دیا، وہ تاریخ کا دیا ہے۔ یعنی اگر اس پہ تمہیں بات یقین نہیں کرتے پھر تاریخ کا حوالہ دیکھ لو، تاریخ کے اندر یہ ساری قومیں آئی ہیں۔ الم تر کیف فعل ربک بعاد، کیا تم نے قوم عاد کو نہیں دیکھا کہ تیرے رب نے ان کے ساتھ کیا کیا؟ قوم عاد جو ہے قوم سمود سے پہلے تھی، ہود علیہ السلام کی قوم تھی، اور اپنی جسامت میں، قوت میں، طاقت میں بہت زیادہ تھے۔ ارم ذات العماد، اس قوم کا نام جو ہے ارم ذات العماد بھی ہے، یعنی ان کو کہا جاتا ہے ارم کے جو ہے عماد، ارم کے عماد، قوم عاد کو کہا جاتا تھا۔ عماد کہتے ہیں ستون کو، کہتے ہیں نا الصلاۃ عماد الدین، نماز جو ہے دین کا ستون ہے۔ تو یہ چونکہ اپنی عمارتیں بڑے بڑے ستونوں پر بناتے تھے، بڑے بڑے محلات بنائے تھے، بڑے بڑے ستون بنائے تھے، اس لیے ان کا نام ہی پڑ گیا ستونوں والے۔
ارم جو ہے ستون ارم جو ہے حضرت نوح علیہ السلام کے پوتے کا نام ہے، ارم بن سام بن نوح علیہ السلام کے بیٹے ایک نام سام ہے، سام کا بیٹا ارم ہے، ارم کی یہ اولاد تھے، ان قوم عاد جو تھے ارم کی اولاد تھے، اس لیے ارم جو ہے ستونوں والے، التی لم یخلق مثلھا فی البلاد، کہ جن کے جیسا اللہ کہتا ہم نے کوئی پیدا ہی نہیں کیا تھا، یعنی اتنی بڑی قوت، اور آپ اندازہ فرمائیں کہ جو اللہ نے کہہ دیا کہ ہم ان جیسا ہم نے پیدا نہیں کیا تھا تو وہ کتنی بڑی قوت والے ہوں گے، کتنے بڑے طاقتور ہوں گے۔ وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ، اور پھر سمود کا حوالہ دیکھ لو، سمود کے ساتھ کیا ہوا، کون سے سمود، الَّذِينَ جَابُوا، جو کہ پہاڑوں کو تراشتے تھے، جو کہ وادیوں کے اندر پہاڑوں کو تراش کر ان کے اندر مکان بناتے تھے، یہ ہم پڑھ چکے ہیں پہلی سورہ میں۔ وَفِرْعَوْنَ ذِی الْأَوْتَادِ، اور میخوں والا فرعون، میخیں جو گاڑی جاتی ہیں زمین میں، اسے میخوں والا فرعون کو کہا، اس کی مفسرین نے دو وجہ بیان کی ہیں۔ ایک وجہ تو یہ ہے کہ فرعون کی جو فوجیں بہت زیادہ تھیں، فوج اس زمانے میں رکھنے کا رواج نہیں تھا، لیکن فرعون کی بڑی فوج اس نے تیار کی ہوئی تھی، اور فوج جب کسی جگہ خیمہ زن ہوتی ہے تو ان خیمے میخوں کے ذریعے گاڑے جاتے ہیں، وہ چونکہ بہت زیادہ میخیں گاڑی جاتی تھیں، ایک لمبا ایک بڑا میدان بھرتا تھا، اس لیے اس اعتبار سے کہا گیا کہ میخوں والا فرعون۔ یا دوسری وجہ یہ بیان کی گئی کہ میخیں، فرعون جب کسی کو سزا دیتا تھا تو اس کے جسم میں میخیں گاڑ دیتے تھے، یعنی بہت ظالم انسان تھا، تو اس کو مارنے کے لیے، سزا دینے کے لیے، یعنی پھانسی دینے کے لیے جسم کے اندر میخیں گاڑ دی جاتی تھیں۔ اور آپ کو یاد ہے کہ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو یہود، جو کہ حالانکہ یہ غلط ہے پورا، ان کے نزدیک ایسے ہی ہے کہ ہم نے صلیب پر ان کو لٹکا کر میخیں گاڑ دی، وہاں بھی میخیں گاڑنے کا عمل ہے، یعنی وہ یہ سمجھتے ہیں اپنی طرف سے کہ ہم نے صلیب پر ان کو لٹکا کر میخیں گاڑ دیے۔ تو یہ اس زمانے میں رواج تھا کسی کو سزا دینے کا، قتل کرنے کا، پھانسی دینے کا۔ تو اللہ نے کہا کہ اگر تمہیں مظاہر فطرت تمہاری توجہ نہیں دلا سکتے، عقل تمہیں نہیں آ سکتی، تو پھر تاریخ کے سارے باب تمہارے سامنے ہیں، قوم عاد کو دیکھ لو، قوم سمود کو دیکھ لو، فرعون کے ساتھ کیا دیکھ لو، الذین طغوا فی البلاد، انہوں نے بھی بلاد کے اندر، شہروں کے اندر بڑی سرکشی مچائی ہوئی تھی، یہ بھی بڑے سرکش تھے، یہ بھی اپنے آپ کو بڑے تیر مار خاں سمجھتے تھے۔ فَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفَسَادَ، اور انہوں نے بھی زمین کے اندر خوب فساد جو ہے برپا کیا۔ فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ صَوْتَ عذاب، تو ان سب پر بھی تیرے رب کے عذاب کا کوڑا برسا، یعنی یہ بچ نہیں سکے، اگر انہوں نے فساد برپا کیا تھا تو یہ پھر اللہ کے عذاب سے بچ نہیں سکے۔ ان ربک لبالمرصاد، بے شک تیرا رب جو ہے گھات لگائے بیٹھا ہے۔ یہ اللہ اپنی عظمت کو بیان کر رہے ہیں، یعنی گھات لگانے سے مراد یہ ہے کہ انسان جو ہے اپنی بے خبری کے اندر ہی پھنسے جائیں گے، یعنی اپنی بے خبری کے اندر پھنس جائیں گے، انسان یہ سمجھے گا کہ شاید مجھے کوئی پکڑنے والا نہیں۔ گھات یہ ہوتی ہے نا کہ بندہ چھپ کے بیٹھا ہے اور گزرنے والا اچانک پکڑا جاتا ہے، تو بالکل اللہ رب العزت فرماتے ہیں اس طرح انسان جو ہے بے خبری کے اندر ہے، انجان بنا ہوا ہے، جاہل بنا ہوا ہے، تو وہ بھی ایک دن اچانک جو ہے قیامت آ جائے گی، موت آ جائے گی، اور وہ پھر پھنس جائے گا، اور پھر اسے اللہ کے حضور جواب دہ ہونا پڑے گا۔ تو اللہ پاک ہمیں اس کی سبق نصیب فرمائے۔ اس میں تین چیزیں، پہلے اللہ نے مظاہر فطرت کو بیان کیا، دن اور رات کو اور چاند کا گھٹنا اور بڑھنا، یہ دیکھ لو کہ جو اللہ اس پہ قادر ہے وہ یقیناً تمہیں دوبارہ زندگی دینے پر اور اپنے حضور کھڑا کرنے پر بھی قادر ہے۔ اگر اس پہ یقین نہیں آتا تو پھر قوم عاد کو دیکھ لو، قوم سمود کو دیکھ لو، قوم فرعون کو دیکھ لو کہ اللہ نے ان کی سرکشی کی وجہ سے ان کے ساتھ کیا حشر کیا۔ جب ان کے ساتھ یہ حشر کیا تو تمہارے ساتھ کیوں نہیں کرے گا؟ یہ سوال یہی ہے نا کہ جب ان کے ساتھ کیا تو پھر تمہارے ساتھ کیوں نہیں کرے گا؟ تم اگر سرکشی کرو گے تو تمہارا انجام بھی یہی ہوگا، چونکہ اللہ رب العزت جو گھات میں ہے، اللہ رب العزت سے پکڑ سے پھر تم بچ نہیں سکتے، اور تم انجانے کے اندر پکڑے جاؤ گے، تم یہ سمجھتے رہو گے شاید ابھی زندگی اور ہے، نہیں، جب مہلت ختم ہوئی تو اچانک ہی جو ہے موت جو ہے تمہارے سر پہ آ کھڑی ہوگی، اور پھر تمہیں ایک سیکنڈ کی مہلت نہیں ملے گی، اور تمہیں اللہ کے حضور پیش ہونا ہوگا۔ باقی انشاءاللہ ہم کل دیکھتے ہیں۔